اب یہ تبدیلی دنیا کی قیادت میں آئی ہے اور دنیا کے ماحول میں تو آئی ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہوا یورپ کے ذریعے سے، بہت مختصر لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہوں گا کہ امت مسلمہ کی قیادت کے دور میں جب واقعی مسلمان تھے تو زندگی دل کے ارد گرد گھوم رہی تھی. میں بہت ادب سے چاہوں گا کہ اس جملے پر بہت غور کریں. دل کے ارد گرد زندگی گھومتی تھی، اخلاق کے ارد گرد زندگی گھومتی تھی. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انسان یہ سوچتا تھا کہ اس سے میرا دل گندا ہوگا یا صاف ہوگا، یہ اخلاقی طور پر درست ہے کہ نہیں. کوئی کاروباری ڈیل کرتے وقت، ادھار لیتے دیتے وقت، کسی پر نظر ڈالتے وقت، نظر جھکاتے وقت، کوئی بات منہ سے بولتے وقت، شادی بیاہ کرتے وقت، کوئی فنکشن کرتے وقت، ہر وقت انسان کا ایک احساس ہو گیا تھا. آخرت نظروں کے سامنے رہتی تھی اور اس آخرت کے نظروں کے سامنے رہنے کی وجہ سے انسانوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ انسان ہر قدم پر یہ غور کرتے تھے کہ میرے دل پر اس بات کا، اس بول کا، اس لفظ کا یا اس قدم کا، اس ایکشن کا کیا اثر پڑے گا. یورپ میں جب کمان سنبھالی تو دل ٹوٹلی اگنور ہو گیا، بالکل اگنور ہو گیا دل. یورپ میں قیادت سنبھالنے کے بعد جو دنیا کو تہذیب دی، وہ دنیا کی تہذیب پیٹ اور سیکس کے ارد گرد گھومنے لگی. اب دنیا کے انسانوں کے ذہن و دماغ پر پیٹ اور سیکس کا مسئلہ جس پوری طرح حاوی ہے. مجھے اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ دنیا کی تاریخ میں یہ دو مسئلے کبھی بھی اس طرح انسانی ذہنوں پر حاوی نہیں ہوئے تھے. عجیب و غریب صورتحال بن گئی معاشرے کی. اب صرف جو کمرشل انٹرسٹ ہے، اب صرف جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ ہر شخص کا موٹیویٹر بن گیا. آلموسٹ تقریباً ہر شخص جو موٹیویٹ ہوتا ہے وہ اپنے مادی منافع کے تحت ہوتا ہے. فرد اور جماعت کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن بگڑ گیا. جب تک دو رشتے استوار نہیں ہوں گے، ایک فرد اور جماعت، ایک انڈیویجول، ایک سوسائٹی، اور ایک اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت، یہ دو بنیادی وہ رشتے ہیں، وہ کمبینیشنز ہیں کہ اگر یہ دونوں کے رشتے نہیں استوار ہوں گے علمی بنیادوں پر، تہذیبی بنیادوں پر، مثبت بنیادوں پر، بلند مقاصد کو حاصل کرنے کی بنیادوں پر، کبھی بھی معاشرے کے اندر پاکیزہ قدریں فروغ نہیں پا سکتے. کبھی پاکیزہ قدریں فروغ نہیں، لوٹ کھسوٹ ہوگا، ایکسپلائٹیشن ہوگا. اب تو یہ حالت ہے ایجوکیشن جیسا مقدس شعبہ انڈسٹری بن گئی، خالص کاروبار بن گیا. کھیل کود جو دراصل انسانوں کی جسمانی ورزش کا ایک سبب تھے وہ بھی انڈسٹری بن گئی. صحافت بھی انڈسٹری بن گئی. آئے دن اسکینڈلز اور اسکیمز سے پوری دنیا کے لوگ فٹ اپ. عجیب کیفیت ہے. دنیا کے ہر اخبار میں زیادہ تر خبریں اسکیمز کی ہوتی ہیں، اسکینڈلز کی ہوتی ہیں. یہ اسکیمز کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ اسکیمز بے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے. اب تو اتنے ہزار کروڑ کے اسکیمز ہوتے ہیں کہ شاید کسی کے لیے ان کو فگرز میں لکھنا بھی آسان نہ ہوتا. اگر کسی کو کہا جائے کہ لکھو کہ 85,000 کروڑ، تو ایک آدھ زیرو کی غلطی کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا، چاہے میتھمیٹک کا پروفیسر کیوں نہ. اگر آپ اخبار میں خبر بھیجیں کہ 200 کروڑ کا غبن ہے تو اخبار والے خبر چھاپنے میں تیار نہیں ہوتے کہ یار یہ بھی کوئی خبر ہے، ایک چوڑی چرا لی ہے، ایک بندہ چرا لیا، یہ بھی کوئی خبر. ہمارے اخبار میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پاس تو خبر آئی ہے دلی سے، اتنے لاکھ کروڑ، اتنے لاکھ ہزار کروڑ. یا خدا، میں تو الفاظ میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں، لکھنا تو دور کی بات ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں اسکیمز؟ یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے ان کے بعد ڈگریاں ہیں، وہ اسکیمز کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا میں؟ ایک بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے. ایک ماں باپ شریف بنانے کے اپنی بچی کو اگر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو جب تک شام کو صحیح سالم بچی گھر محفوظ نہیں ہو جاتی، ماں کو چین نہیں آتا. آپس میں زبردست مسٹرسٹ ہے. دو سگے بھائی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا اعتماد نہیں کرتے جس طرح کے پہلے دو اجنبی پڑوسی کیا کرتے تھے.
یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں تبدیلیوں کا جو ادوار گنا رہا ہوں کہ اب اس دور میں کون سی تبدیلی ہے جو پچھلے 200-300 سال سے پوری دنیا جس کے زیر سایہ جی رہی ہے. کیا صورتحال ہے دنیا میں؟ فیملی سسٹم برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. امریکہ اور یورپ میں لوگ شادی کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے. اس وقت وہاں چرچ کے لوگوں کو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے سڑک پر ہورڈنگز لگانے پڑ رہے ہیں میرج کے لیے لوگوں کو ابھارنے پر. اور چونکہ میرج نہیں ہوتی تو چرچ کی آمدنی کم ہو رہی ہے. اور میرج کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے میرج نہیں ہوتی کہ امریکن لا کے مطابق اگر میرج کے بعد ڈیورس ہوگا تو ڈیورس کے بعد تو بیوی کو 50% شوہر کی پراپرٹی مل جائے گی. مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں بہت سی عورتیں بیٹھی کہیں سن کر یہ کاروبار یہاں نہیں شروع کر دیں. ایک زبردست انڈسٹری وہاں میرج کی شروع ہوئی ہے کہ عورتیں شادی کرتی ہیں 2-3 مہینے کے بعد جھگڑ کر ڈیورس لے لیتی ہیں اور ڈیورس لینے کے بعد 50% پراپرٹی شوہر کی اس بیوی کی ملکیت ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ دوسرے شوہر کی سے شادی کرتی ہے دوسرے آدمی سے. 2-3 مہینے کے بعد اس کی بھی بری گت بنتی ہے بیچارے اور پھر اس کے بعد اس کی بھی 50% پراپرٹی اس کے پاس ہو جاتی ہے. اس وقت امریکن بینکس جو ہیں وہ ان عورتوں کے پاس جا کر اپنے نمائندے مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے انویسٹ کیجئے ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا دیا ہے یورپ میں دنیا کو؟ یہ تصویر کا یہ رخ اگر ہماری دانشگاہوں میں اگر ہماری اکیڈمک انسٹیٹیوٹس میں اگر ہمارے انٹلیکچوئلز کے درمیان گفتگو اور بحث کا موضوع نہیں بنے گا تو کیا کسانوں اور مزدوروں کے درمیان بنے گا؟ کون لوگ تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یورپ نے ہم کو کیا دیا ہے اور یورپ نے ہم سے کیا لے لیا؟ یورپ نے ہم سے کیا چھین لیا؟ اس مغربی تہذیب جس کی چمکتی ہوئی دمک کو دیکھ کر ہمارے بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں مسحور ہو رہے ہیں. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھ دے ان کو وہ کس تہذیب کو چھوڑ کر کون سی تہذیب اختیار کر رہے ہیں. میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے کسی قوم کے چمکتے ہوئے نوجوان بچے اور بچی کا دل دکھاؤں. دل دکھانے کے لیے کچھ اور لوگ بہت کافی ہیں لیکن میرا اپنا فرض ہے کہ میں اپنے نوجوان جگر کے ٹکڑوں اور قوم اور ملک کے مستقبل بننے والے ان بچوں کو سمجھاؤں کہ تم کس تہذیب کو چھوڑ کر کون سی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. لکھنؤ میں آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ایک جرمن نو مسلم لیڈی آئیں ایک جماعت کے ساتھ. وہ جرمنی کی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے پروڈیوسر کی بیٹی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے مطالعہ کرنے اور قبول کرنے کا موقع دیا اور وہ اس اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یہاں اس ملک میں اس نے سوچا کہ ہم کچھ وقت گزاریں. لکھنؤ میں تقریباً 11 دن ان کے گزرے. پورے شہر میں ہم لوگوں نے لیڈیز کے پروگرامز کیے. بہت بڑی تعداد میں لیڈیز ہر جگہ آئیں اور بعد میں آخری دن پورے شہر کا ایک مرکزی بہت بڑا پروگرام کیا. کئی ہزار کالج کی اسٹوڈنٹس لڑکیاں اور استانیہ معلمات اور ہماری پڑھی لکھی طبقے کی خواتین آئے. جس وقت وہ ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھی آڈینس کو تو اس نے جو کچھ سامنے بیٹھی ہوئی خواتین کو دیکھا تو اس نے مجھے ایک سلپ بھیجی ایک میسج بھیجا جس میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ کین آئی میک سم پلین ٹاکنگ ٹو دس آڈینس پلیز. کیا میں صاف صاف اپنے دل کی کچھ بات کر سکتی ہوں؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ آپ سے آپ متوجہ ہوئیے اللہ کی طرف دعا کیجیے جو آپ کے دل میں آیا آپ کہیے. اس بندی نے عجیب و غریب بات کہی. اس وقت مجھے یاد آ گیا میں کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. اس نے ان مجمع سے خواتین سے کہا کہ ہم یورپینس لوگ آپ جانتے ہیں کہ کتوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کتوں کو پالتے ہیں اور شاید آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ کتوں کو کچھ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جن بیماریوں کے بعد وہ کتے فریش کھانا نہیں پسند کرتے. جب تک کھانا سرو نہیں جاتا جب تک کھانا خراب نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کھانے کو منہ میں لیتے ہی نہیں. ایک بیماری ہے جو ہمارے یہاں بعض کتوں کو ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ میری بہنوں میری فرینڈز میری سہیلیوں مجھے معاف کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کو وہ بیماری لگ گئی ہے. ہم جس تہذیب کو وامٹ کر رہے ہیں
ہم جس تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں اب تم لوگ اس تہذیب کو چاٹنا شروع کرنا چاہتے ہو۔ یورپ نے خاندانوں کو توڑ دیا۔ سویڈن کے لیٹسٹ فگرز بتا رہے ہیں آلموسٹ 87 بچے وہاں پر اس وقت ناجائز پیدا ہو رہے ہیں، جن کے اسکول کے فارم میں وہ لکھ ہی نہیں سکتے کہ میرا باپ کون ہے۔ They don't know who fathered them۔ پورے میرج کا جو پورا سسٹم ہے وہ ٹوٹا چلا جا رہا ہے۔ دواؤں کی انڈسٹری، کیا آپ یقین کریں گے سب سے زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری پوری دنیا میں اس وقت، ایون جو ویپنز سے بھی زیادہ جو انڈسٹری اس وقت پروفیٹیبل ہے وہ دواؤں کی انڈسٹری۔ دوائیں بنائی جا رہی ہیں جان بوجھ کر بیماریوں کو پیدا کرنے والی، اور ان کو پوری دنیا میں مارکیٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ دوائیں جو امریکہ یورپ میں بین ہیں، ان دواؤں کو پوری دنیا کے اندر مارکیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان دواؤں کی زبردست پبلسٹی کی جا رہی ہے، کھیل کے میدانوں میں، اسٹیڈیمز میں، ٹی وی کے ایڈز کے ذریعے سے، نہ جانے کہاں کہاں ان کا پبلسٹی کی جا رہی ہے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی تہذیب ہے یہ، جس میں ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ پیسہ کسی طرح ملے، چاہے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر۔ یہ اس وقت کا ماحول ہے جو بنا ہوا ہے۔ ایک عام انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا بغیر انٹرسٹ کی انوالومنٹ کے، اور عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی، کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامی، انٹرسٹ بیسڈ اکنامک ٹرانزیکشنز کتنی بڑی وجہ ہے مہنگائی کے بڑھنے کی۔ میں تو قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، اکیڈمیکلی پروف کرنے کو تیار ہوں کہ جب تک انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم ختم نہیں ہوگا، دنیا سے مہنگائی کی شرح کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی حکومت روک نہیں سکتی۔ کیسے روکیں گے؟ میں اپنے عزیز نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بزنس مین ایک بینک سے 10 کروڑ روپے لیتا ہے اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے۔ یہ 10 کروڑ روپے بینک میں کس کے ہیں؟ عام ڈپازیٹرز کے، بینک کے نہیں ہیں، عام لوگوں کے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیسے ہیں جو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے پیسے وہاں جمع کراتے ہیں۔ یہ بینک میرے اور آپ کے پیسے سے 10 کروڑ روپے اس انڈسٹریز کو دیتا ہے کہ تم بزنس کرو۔ یہ 10 کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہے، کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے، کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہے، اس کے بعد یہ بینک کو انٹرسٹ واپس کرتا ہے 15% کے لحاظ سے، مثلا آپ سمجھ لیجئے۔ اب یہ جو جتنی رقم واپس کرے گا، یہ چاہے 1 کروڑ روپے اگر واپس کرتا ہے، 85 لاکھ روپے اگر واپس کرتا ہے، تو یہ 85 لاکھ روپے جو اس انڈسٹریلسٹ نے بینک کو واپس کیے ہیں، یہ کہاں سے لے گا وہ؟ کیا وہ اپنے پروفٹ میں سے نکالے گا؟ بالکل نہیں، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دے گا، اور وہ قیمت جو بازار میں وہ اپنے مال کی لائے گا، وہ قیمت بڑھا کر ہم سے اور آپ سے وہ قیمت وصول کر کے بینک کو اپنا انٹرسٹ ادا کرے گا۔ آپ غور تو کریں ذرا، کس بری طریقے سے عام انسان کو لوٹا جا رہا ہے اس بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عوام کے پیسے جاتے ہیں، عوام کے پیسے سے یہ بگ انڈسٹریز کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جب بینک کو ری فنڈ کرتے ہیں تو دوبارہ قیمت کو بڑھا کر پھر میری اور آپ کی جیب سے نکالتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد بڑی قیمت میں اسی مال کو خریدتے ہیں جو ہمارے پیسے سے بنا تھا۔ مسلسل مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اتنی سمپل بات ہے کہ شاید 10ویں کلاس کے اکنامک کے اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم ہونی چاہیے، لیکن اللہ جانے کیا معلومیت ہے، کیا احساس کمتری ہے، کیا انفیریٹی کمپلیکس ہے۔ آج تک میں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کے خلاف اس کے بارے میں کوئی اکیڈمک لیکچر سننے کو میرے کان طرف ہے۔ کب تک یہ موضوعات صرف مدرسوں میں بیان ہوں گے؟ کب تک یہ موضوعات صرف مسجد کے ملا بیان کرتے رہیں گے؟ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ یونو کے ایڈریس کے بعد میں نے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر سے ڈائریکٹ بات کی جو وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے یہی سمپل ہے بات اس کے سامنے رکھی۔ آپ میرے ایک سمپل سوال کا جواب دو، اگر انٹرسٹ بیسڈ اکنامی دنیا سے ختم نہیں ہوگی تو کین یو چیک دا انفلیشن؟ کیا آپ انفلیشن کو روک سکتے ہیں؟ اور انفلیشن کو روکے بغیر کیا مہنگائی دنیا میں بڑھ سکتی ہے؟ اور یہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کی لازمی نتیجہ ہے کہ دنیا کے عام انسان غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور چند لوگ مالدار سے مالدار ہوتے چلے جائیں گے۔ پوری دنیا تنگ آ چکی ہے، اور اب میں آ رہا ہوں چیلنجنگ جو آف دا چینجنگ ورلڈ کی طرف۔ آخری بالکل حصہ ہے میری گفتگو کا، بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، نظر انداز کی ہیں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا،
لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ مغربی تہذیب نے پوری دنیا کو کس جہنم میں مبتلا کر دیا ہے، شاید اس کا تھوڑا سا احساس یہاں بیٹھے ہوئے اس آگسٹ آڈینس کو ہو گیا، ورنہ بہت سے پہلو ہیں جو پولیٹکس چل رہی ہے جس طرح کی، جو جوڈیشل سسٹم جس طرح کا چل رہا ہے، جس طرح کے لا اینڈ آرڈر سسٹم چل رہا ہے، جس طرح کی میڈیکل سروسز جیسا ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ انسانیت کی خدمت کا جو پروفیشن تھا وہ کس طرح اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، خبروں کو کس طرح سینسٹائز کیا جا رہا ہے، کس طرح خبروں کو سنسنی خیز بنایا جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہ سارا کا سارا یورپ کی دین ہے، ایک خاص مزاج ہے یورپ کا۔ یورپ میں تو باپ اپنے بیٹے سے بل چارج کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے بل چارج کرتی ہے، بیٹا اپنی ماں سے بل چارج کرتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی ہیوسٹن میں اور وہاں تھوڑی دیر ہو گئی تو بیٹے نے ماں کے سامنے بل رکھ دیا کہ میں 20 منٹس لیٹ ہوا ہوں آپ کی وجہ سے، you have to pay $20۔ بیٹا ماں سے 10-15 منٹ کی بات چیت کا بل چارج کر رہا ہے۔ سڑکوں پر کھڑے ہوئے لوگ گھومنے جاتے ہیں تو پارک کیوں دیکھتے ہیں؟ سڑکوں پر کھڑے ہوئے بوڑھوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ سڑکوں پر کھڑے ہوئے بوڑھی عورتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دو طرح کے لوگ آپ کو امریکہ اور یورپ میں کھڑے ہوئے ملیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بیگرس ہوں گے، وہ لائسنس ان کے پاس ہوتا ہے، وہ کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں، وہ ایک پلے کارڈ لیے ہوئے ہوتے ہیں، کین یو ہیلپ می پلیز، کین یو پلیز ڈونیٹ می ہاف اے پاؤنڈ، یہ سب لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہوتا، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں جب پہلی دوسری بار گیا میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، تو وہ لوگوں نے بتایا کہ مولانا آپ کا آبزرویشن بہت اچھا ہے، میں آپ کو بتاتے ہیں، آئیے گاڑی پارک کرتے ہیں پھر آپ کو خود لے کے چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نوجوان لڑکوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو 60 کراس کر دینے کے بعد گھر سے نکال دیا اور یہ اولڈ سینٹر میں چلے گئے۔ اب یہ اولڈ سینٹر میں سال بھر سے ہیں، 2 سال میں ہیں، لیکن یہ کمپنی کو ترستے ہیں، کوئی 5 منٹ اس سے بات کرنے کو نہیں آتا، اس لیے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں سڑک پر، ڈیوائڈرز پر، ٹریفک سگنلز کے پاس، اور یہ پیسے نہیں مانگتے۔ یہ ان کو تو اولڈ سینٹر کھلا پلا رہا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ شاید کوئی شریف آدمی مل جائے، 5 منٹ اس سے ہائی ہیلو کر لے، صرف 5 منٹ بات کر لے۔ اب میں آخری حصے پر آتا ہوں۔ آپ یقین مانیں، ہم اور آپ تو شاید، میں تھوڑی سی کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، ہم بہت احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اور ابھی ہم قافلے کے بہت پیچھے چل رہے ہیں، اور ابھی ہمارے بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان اس مغربی تہذیب سے بہت زیادہ مغلوب اور متاثر ہیں۔ لیکن جہاں سے یہ مغربی تہذیب چلی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مغربی تہذیب کے ان ملکوں کے رہنے والے اکثر خواص اور عوام اب اس وقت خود ایک بدلاؤ کے لیے بے چین ہیں، وہ خود فیڈ اپ ہو چکے ہیں، وہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ نوم چومسکی نے جو اپنے رائٹ اپ میں لکھا ہے، یہاں تک اس نے لکھ دیا ہے کہ ورلڈ کے اسپرچول لیڈر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں they should come forward and produce and please give us some formula to bring some changes in the world۔ کوفی عنان نے یو کے اس سیشن میں جس میں مجھے شرکت کا موقع ملا تھا، کوفی عنان نے اس کی انوگرل ایڈریس میں کہا تھا کہ میں صاف ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ the political leadership has miserably failed in solving the human problems۔ آپ کو شاید آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا، سن 2011 اور 2012 میں امریکہ اور یورپ میں ایک زبردست تحریک چلی تھی جس میں انہوں نے اکنامک سسٹمز کے خلاف وہاں کے لوگ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں ہوملیس لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ مکان انہوں نے لیے تھے بینک کے ذریعے لون لے کر، مورگیج کرا کر، اب وہ لون ریپے نہیں کر سکے تو بینک نے مکان سیز کر لیے اور ان کو گھروں سے نکال دیا۔ اب اس وقت ٹینٹ میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کئی لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے امریکہ میں، ایون اسرائیل میں، تل ابیب میں، جس میں دنیا میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 2012 کے دسمبر میں اسرائیل کی جو سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے اس کی نیوز میں خود پڑھا تھا، اور الفرقان میں میں نے لکھا بھی تھا اپنے ایڈیٹوریل میں کہ 1 لاکھ ٹینٹ لگائے گئے ہیں تل ابیب میں ہوملیس لوگوں کے رہنے کے لیے۔ یہ تہذیب اب دم توڑ رہی ہے اور لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، لوگ بدل چاہتے ہیں، لوگ چینج چاہتے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں آپ دیکھو کیا صورتحال ہے، ایک لڑکی بس میں اس کی عزت لوٹی گئی،
عزتیں تو روزانہ سینکڑوں کی لوٹی جا رہی ہیں، لیکن اس ایک لڑکی کے کیس کے پوری ملک میں زیادہ شہرت ہو گئی. بڑی دردناک طریقے سے، بربریک طریقے سے اس کے ساتھ بہیو کیا گیا. ملک چیخ اٹھا. ماہرین قانون، سوشل جسٹس پر لکھنے والے لوگ، ہمارے پروفیشنلز، لا کمیشن کے ریٹائرڈ چیئرمین، ممبرز آف پارلیمنٹ، کتنے صحافیوں نے، کتنے اوپینین میکرز نے کھل کر لکھا. کتنے لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اب تو ریپ کی سزا وہ ہونی چاہیے جو اسلام دیتا ہے. کھل کر لوگوں نے کہا. اس پر ایڈیٹوریلز لوگوں نے لکھے. جب اس پر کسی نے ہوئے حلہ مچایا کہ اسلام کیسے ایک سیکولر ملک میں بات آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی وہ نان مسلم رائٹرز نے لکھا کہ عجیب تنگ نظر لوگ ہیں یہ. ہم اس ملک کے اندر جس طرح لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، اگر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، کہ جب تک جو بھی ریپ کرے اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے، تو اس پر یہ کیوں الزام دیا جاتا ہے کہ یہ اسلامک پنشمنٹ ہے؟ اگر اسلام میں کوئی بات اچھی ہے تو ہم کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ارون رائے نے اس موضوع پر پریس کانفرنس کی. ملک اور عوام اور پوری دنیا، آپ یقین کریں، میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روز محشر گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے باشعور لوگ تیزی کے ساتھ ایک بدلاؤ چاہتے ہیں، ایک تبدیلی چاہتے ہیں. اور کیا اس میں کوئی شک ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ وہ تبدیلی صرف اس وقت آ سکتی ہے جب ایک بار پھر اللہ کی کتاب ہدایت قرآن مجید اور رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سولوشنز کو یہ دنیا قبول کی. اس دنیا کا ہم پر حق ہے. ہم جس کانٹیننٹ میں رہتے ہیں اس کا ہم پر حق ہے. انسانی برادری کا ہم پر حق ہے. پوری انسانی برادری کا ہم پر حق ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بہت محبت کے ساتھ اور علمی بصیرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حل رکھیں. اس یورپین تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنا دیا. انا للہ، میں شرم سے گڑ جاتا ہوں جب میں اس وادی کشمیر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے بارے میں یہ خبر وحشت اثر سنتا ہوں کہ یہاں بھی ڈرگس کی بنا پہنچ گئے. کیا جوڑ ہے اس حسین وادی کے نوجوانوں کا، ان کی خوبصورت جوانیوں کا اس ڈرگس جیسی بلا سے. پہلے یہ تہذیب اسٹریس دیتی ہے، پہلے یہ تہذیب روحانی سکون سے محروم کرتی ہے، پہلے یہ تہذیب پیس انسائٹ سے محروم کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تہذیب اس کا حل دیتی ہے ڈرگس دے کر. یہ سب انڈسٹری ہے. اسٹریس کا کریٹ کرنا یہ بھی انڈسٹری ہے. اینڈ یو بلیو اٹ، اسٹریس کریٹ کیا جاتا ہے موبائل کے رنگ ٹون سے، اسٹریس کریٹ کیا جاتا ہے ٹی وی کے موونگ پکچرز کے ذریعے سے. یہ زبردست انڈسٹری ہے. میرے حضرت شیخ و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ نے اس پر زبردست ریسرچ کیا ہے کہ موبائل کے رنگ ٹونز کے اندر بیہائنڈ دا سین کیا میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں، اور ان کنویجز کے ذریعے سے ذہنی سکون کس طرح درہم برہم ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے. پہلے اسٹریس پیدا کیا جاتا ہے نوجوانوں کے اندر، اور پھر ان نوجوانوں کو اسٹریس سے نکالنے کے لیے ڈرگس کا عادی بنایا جاتا ہے. دنیا، سچ کہتا ہوں، دنیا پریشان ہے، دنیا بے چین اور پریشان ہے. میں ایسے نہ جانے کتنے ای میلز روزانہ آتے ہیں، نہ جانے کہاں سے لوگ. اب تو صورتحال یہ کہ اس وقت دنیا کے ورلڈ بینکس جو ہیں، بڑے بڑے بینکس، وہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینسنگ سسٹم کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بات دنیا کے ماہرین معاشیات تسلیم کر چکے کہ جو اسلامک سسٹم ہے مشارکہ کا، مرابحہ کا، صرف وہ سسٹم جو ہے جو پارٹنرشپ بیسڈ ہے، جس میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شرکت ہوتی ہے، صرف وہ جو سسٹم ہے ٹرانزیکشن کا، بزنس کا، اکنامک کا، صرف وہ فلرش کر سکتا ہے. پوری دنیا اس وقت بے چین ہے. اب آپ خود غور کریں آپ، کیا یہ پرائم ٹائم نہیں ہے اس تبدیلی کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جانے کا؟ یہ جو موقع آتے ہیں دنیا کے اندر بدلاؤ کی خواہش کے، یہ بڑے قیمتی موقع ہوتے ہیں. ان کو مس نہیں کیا جانا چاہیے. تاریخ یہ بتاتی ہے
کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس وقت ہوئے ہیں جب سماج کے اندر تبدیلی کی ایک زبردست کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صاف فرمایا کہ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہجرت کرا کے مدینے تب بھیجا جب مدینہ منورہ کا اندر کا معاشرہ 18 سال کی سول وار میں لڑتے لڑتے تھک چکا تھا۔ 18 سال کسی شہر میں خانہ جنگی ہوتی رہے، آپ غور کریں کیا حل ہوا ہوگا وہاں کی اکنامی کا، کیا حل ہوا ہوگا وہاں کے امن کا۔ 8 دن کی جنگ بھی توڑ دیتی ہے، 18 سال کی خانہ جنگی۔ تو مدینہ بالکل تیار تھا کسی ایسے فارمولے کو قبول کرنے کے لیے جس سے کسی طرح اس کے اندر کی جنگ ختم تھی۔ اللہ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کو اس وقت بھیجا جب مدینہ کی فضا کسی پیس کے فارمولے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ محمد رسول اللہ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ایک میٹنگ بلائی سب لیڈرز کی، جتنے ٹرائبز تھے ان کے لیڈرز کی، جتنے یہودیوں کے قبیلے تھے ان سب کے لیڈرز کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں آپ نے صرف ایک ہی بات شروع میں کہی۔ آپ نے کہا کہ میں نے اس وقت آپ لوگوں کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ بظاہر قدرت نے میرے لیے یہاں کا قیام مقدر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں کے اندرونی امن کی خدمت میں کچھ کر سکوں تو آپ مجھے موقع دیں، بتائیں کس طرح ہم لوگ مدینہ کے اندر مل جل کر ایک اچھا پرامن معاشرہ قائم کریں۔ آپ کی یہ بات سن کر سب سے پہلے ایک یہودی لیڈر کھڑا، اور یہ قدرت کے عجیب فیصلے ہیں، اور اس نے کہا کہ محمد ہم لوگ بار بار آپس کے فارمولے طے کر چکے ہیں لیکن بار بار ناکام ہو چکے ہیں، تم باہر سے آئے ہو، ابھی تک ہم کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی بری بات ہم نے تمہارے بارے میں نہیں سنی۔ میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ تم اگر ہمارے حکم بننا قبول کر لو تو ہم سب لوگ شاید راضی ہو جائیں، اور جب بھی ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو تمہارے پاس لے کر آ جائیں اور تم جو فیصلہ کر دو ہم اس کو مان لیں۔ میری طرف سے یہ سجیشن ہے، اور میں اپنے قبیلے کی طرف سے اعلان کرتا ہوں اگر یہ لوگ سب متفق ہو گئے اور تم مان گئے تو میں سب سے پہلے اس پر سائن کروں گا۔ اس کے بعد دوسرے لیڈرز کھڑے ہوئے، سب نے اس کو اوکے کیا، اور پھر آپ نے اسی وقت ایک ٹریٹی لکھوانا شروع کی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا پیسفل کو ایگزسٹنس کا معاہدہ تھا جو نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکٹیٹ کروایا، جس میں 54 آرٹیکلز موجود ہیں، 54 دفعات پر مشتمل یہ معاہدہ تھا جو آپ نے اس وقت لکھوایا۔ جس طرح مدینہ منورہ کے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا انسانیت کی خدمت کے بلند مقاصد کے لیے محمد رسول اللہ نے، اسی طرح اس وقت کی جو دنیا کا بدلا ہوا ماحول ہے، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ نوجوانوں سے، بچوں اور بچیوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے، اساتذہ اور طلبہ اور طالبات سے، کہ آپ اپنے اس وادی کے اندر، اس ریاست کے اندر اور آگے بڑھ کر نہ جانے کہاں کہاں اس دنیا کے اندر اس معاشرے کو ایک صالح تبدیلی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں بار بار یہ بات دہرا چکا ہوں، اللہ جانے میں سچ کہتا صحیح کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے آپ کے اندر زیادہ پوٹینشل نظر آتا ہے، زیادہ تڑپتا ہوا دل نظر آتا ہے، زیادہ جذبات نظر آتے ہیں، زیادہ امنگیں نظر آتی ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں۔ لیکن ایک بات مجھے کہنے کی ضرور اجازت دیجیے، باہر کے ماحول میں تبدیلی صرف وہ لا پائے گا جو پہلے اپنے اندر تبدیلی لے۔ جو اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا وہ باہر کے ماحول میں تبدیلی کبھی نہیں لا سکتا۔ پہلے مجھے اور آپ کو پہلے اپنے بارے میں فکر کرنی ہوگی۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، پلیز ہر شخص اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے، ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے اندر کچھ ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے اندر کچھ امپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش کہ دیانتداری کے ساتھ ہم انٹروسپیکشن کے عادی ہوں، سیلف انٹروسپیکشن، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو ہم سب کو اپنے اندر کچھ کمزوریاں مل جائیں گی، کچھ کمزوریاں۔ کوئی پائے گا کہ میرے اندر غصہ ہے، کوئی پائے گا کہ میرے اندر وقت کا استعمال کم ہے، کوئی پائے گا کہ میرے اخلاق میں کچھ کمزوری ہے، کوئی پائے گا کہ میری عبادات میں کچھ کمزوری ہے، کوئی پائے گا کہ میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا، کوئی کچھ۔
ویری سمپل، بہت آسان ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی عادت ڈالو عزیز نوجوانوں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جب بھی مجھے وادی میں آنا ہوتا ہے، یہاں کے علماء کرام، یہاں کے دانشور حضرات بہت محبت کے ساتھ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی یہاں فلاں خرابیاں ہیں، ذرا اس کی نشاندہی کر دیجیے. اللہ تعالیٰ یہ سب کو جزائے خیر دے. لیکن میری زبان لڑکھڑاتی ہے. میں عام طور پر اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. میں کیسے گمان کروں کہ یہ نوجوان محمد رسول اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے، جن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کا سر سر سے جھک جاتا ہے. میں کیسے یقین کروں کہ یہ نوجوان بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے؟ میں کیسے میں یقین کروں کہ وہ بچیاں جن کے سامنے جب صحابیات کے نام آتے ہیں تو یہ اپنے سر کو آنچل سے ڈھک لیتی ہے؟ میں کیسے یقین کروں کہ یہ اپنے جسم فروشی، اپنے جسم کو کھلونا بننے دیتی ہے؟ مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں کہتے. آپ سب وہ لوگ ہیں. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ایک شخصیت ایسی ہے جس کی محبت آپ سب کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہے. ایک ایک کے اندر وہ آپ کے دل میں اس سے محبت ہے، اور وہ شخصیت اور کوئی نہیں، میرے آقا محمد الرسول اللہ کی شخصیت. کبھی بھی کوئی گستاخ محمد الرسول اللہ کی توہین کرنے لگتا ہے تو کیا ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ وہ نوجوان جو بظاہر بہت دیندار نہیں لگتے، وہ بھی جان دے دینے اور جان لے لینے کے درپے ہو جاتے ہیں. وہ سب برداشت کر سکتا ہے یہ نوجوان، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ کے آبرو سے کوئی کھیلے. آپ میں اردو ادب کے اساتذہ ہوں گے. اختر شیرانی زبردست شاعر گزرے ہیں، اور شعراء حضرات مجھے معاف کریں، بہت سے شعراء کی طرح وہ بھی شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے. ایک مرتبہ شراب کے نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے، اور انسان جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا میں اپنی فیلڈ کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے. وہ اسی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کسی منچلے شاگرد نے کھیلنا شروع کیا اور پوچھنا شروع کیا کہ حضور آپ کا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اختر شیرانی اسی موڈ میں بیٹھے تھے، کہنے لگے بیوقوف آدمی تھا. حضور آپ کا سودا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کی دماغ میں شاعری کا سودا سوار نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا. حضور آپ کا ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کلاسیکل شاعری کے اساتذہ شعراء میں ہے ذوق. آپ کا ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذوق بڑا بے ذوق آدمی تھا. حضور آپ کا انشاء اللہ خان انشاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی تو انشاء بھی درست نہیں تھی، گرامر بھی صحیح نہیں تھی. ہر ایک کو کنڈیم کرتے چلے گئے. موقع سے فائدہ اٹھا کر اسی نے یا کسی اور منچلے نوجوان نے پوچھا، اور حضور آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نشے میں مخمور انسان کے دل کی گہرائیوں میں اس نام نامی کی کیسی عظمت کا چراغ روشن ہے. بس جذبات میں آ گئے، جام پھینکا، چھڑی اٹھائی، اس طرح مارا کہ اس نوجوان کی پیشانی شق ہو گئی، اور کہنے لگے بدبخت تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو نے میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام نہیں. اور پھر اس کے بعد اتنا روئے توبہ کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہ میں ایسا ناہنجار ہوتا، نہ میری وجہ سے آپ کے محبوب کا نامی رسوا ہوتا. میں اس محبت کے نام پر کشمیر کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، کشمیر یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات اور اساتذہ سے اپیل کرتا ہوں، اپنی دل کو گناہوں سے پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنی زندگیوں کو مثبت اخلاقی قدروں سے آباد کرو. ملک اور پڑوس کے ملک اور علاقہ اور خطہ تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہے. امیر کبیر ہمدانی کا واسطہ، شیخ بلبل شاہ کا واسطہ، اس سرزمین میں جمع ہونے والے عظیم اولیاء اللہ کا واسطہ، یہاں کے عظیم ماضی کا واسطہ اور شاید روشن مستقبل کا واسطہ، آپ سب آج یہاں سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور ایک صالح معاشرے کے تعمیر نو میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کرنے کے عہد لے کر اٹھیں. میں ایک بار پھر نہایت شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا اور آپ سب کا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.
May I request now Professor Talat Sahab, Honorable Vice Chancellor, say a few words, give his comments, please. अस्सलाम वालेकुम जनाब मौलाना साहब, हमारे भाई और बहनों, मौलाना नमानी साहब ने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने टच किया है। और मैं इनके सामने जस्ट एक अदना इंसान हूँ और मेरी नॉलेज इन सारे टॉपिक्स पे जो हजरत ने अभी डिस्कस किया, मैं इनके सामने कुछ नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ इतना मेरे लिए बहुत क्लियर है, हम श्योर हैं कि आप सबके लिए बहुत क्लियर होगा कि अगर हम अपने रिलीजियन को अच्छे से अगर हम उसे फॉलो करें तब हम लोगों के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी और हम एक अच्छे से ज़िंदगी भी गुजर कर सकते हैं और ये सारे जो मॉडर्न मुश्किलात जिनका इन्होंने जिक्र किया है उससे भी हम बच सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि एक सिंपल मुसलमान की तरह अपने ज़िंदगी अगर आप गुजारें तो सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती है आपके लिए इंशाअल्लाह। बस इसके साथ अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ मौलाना साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और उनसे इल्तिजा है कि वो हम सब लोगों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, हम सब के अच्छे बनने के लिए दुआ करें और अच्छे मुसलमान बनने के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ से पहले मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर इश्ताक को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत की दुआ होगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulihil Kareem. Before I could request Hazrat Maulana Sayyid Nomani Sahib Dhamad Barakatuh al-Aliyah to make dua, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this occasion, that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to come here to participate in this great event. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us tawfiq to hear the words of wisdom and the advices of Reverend Hazrat Maulana Dhamad Barakatuh al-Aliyah. And whatever Hazrat Maulana has said, may Allah subhanahu wa ta'ala make us stand on what he has said and make us committed on what Hazrat Maulana has asked us to do. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our endeavor as well. We have participated in this program, we have given our time to this program. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our weak efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our weakest possible this kind of event, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward us all in this world and the hereafter. It gives me deep sense of honor to the Reverend Hazrat Maulana Khalil Rahman Sajjad Nomani Sahib Dhamad Barakatuh al-Aliyah for accepting our invitation to visit Kashmir Valley, and especially today to this great venue, alhamdulillah. And we're thankful to him for a great and wonderful and meaningful dialogue we just had. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kaseera fi dunya wal akhirah. We are very thankful and indebted to Hazrat, to Honorable Vice Chancellor Sahib of this grand university, the very learned Professor Talat Ahmed Sahib, for allowing us to have this kind of program here in this university. Sir, your participation has indeed encouraged us, and we are honored. We thank you all from our core of our hearts. We are equally grateful to all the dignitaries, guests, and the beloved students, and all our mothers and the sisters that have come here today at this great occasion, on this great program. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. This function could not have been possible
without the active support of Jammu and Kashmir Police, the various officials of university, including the Registrar Sahab, Chief Proctor Sahab, Chief Security Officer Sahab, and especially the Director of Convocation Complex. On behalf of organizers, I would like to thank Director Convocation Complex, Janab Muhammad Shafi Shumbli Sahab and Fahim Sahab for their active support. I would be failing, and we will be failing in our duties if we don't thank the volunteers and the staff of Forum for Revival of Human Values. It's a forum that is trying its level best to take care and take address the students, address the youth. They are trying to cater coaching centers, colleges, universities. Alhamdulillah, by the fazl and karma of Allah Ta'ala Shanu, Allah is accepting, Allah is allowing us to meet all kind of people, especially the youth. Alhamdulillah, programs are happening. We are thankful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are thankful to the NELCO members and Forum for Revival of Human Value members for their active contribution for the success of this seminar. Most importantly, we are also grateful and we are humbled by the presence of our esteemed elders, respected and honored ulama-i-kiram of Kashmir, especially Hazrat Maulana Hamidullah Lone Sahab, Damat Barakatul Aliyah, Hazrat Mufti Abdul Rashid Sahab, Damat Barakatul Aliyah, Hazrat Shaykh al-Hadith Mufti Nazir Ahmad Qasmi Sahab, Damat Barakatul Aliyah, and other revered ulama-i-kiram. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow them with His immense mercy and blessings. And we'd also like to thank the patrons of NELCO, Sheikh Abdul Rashid Sahab and Janab Farooq Ahmad Kulu Sahab, and inshallah the respected father of Manzoor Ahmad Sahab, Haji Ghulam Ahmad Wanglu Sahab, alhamdulillah, who had been committed to the du'as and the prayers, alhamdulillah. I would also request every one of you, inshallah, who are present in this occasion, to regularly visit our website, www.humanvalues.in, where we have the largest collection of audio bayans and the video bayans of our elders of Kashmir, alhamdulillah. And most importantly, the discourses that have been happening from last few years of Hazrat Maulana Sajjad Numani Sahab Damat Barakatul Aliyah. We have them all on our website. And we request all of you also to kindly visit, always remain connected to Hazrat Maulana Sajjad Numani Sahab Damat Barakatul Aliyah's own website, www.tawbah.org. You have lots of discourses of Hazrat Maulana on that very website. And there is live streaming of Hazrat Maulana's bayans. Alhamdulillah, this time also we are live streaming of Hazrat Maulana's bayan of this venue, and on our website also at humanvalues.in. And we request everyone to participate and be a part of those programs and hear what Hazrat Maulana is telling us, or our elders are telling us. And lastly, we apologize unconditionally if somebody has got some kind of discomfort for us, and if we have missed out any of the names due to the paucity of time. I thank you all from the core of our heart, and we thank you all from the team for the Forum for Revival of Human Values and from NELCO. And I would request humbly Hazrat Maulana Damat Barakatul Aliyah to make dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں نہ جانے کیسے کیسے اچھے بندے اور بندیاں یہاں موجود ہوں گے. اللہ اگر ہماری نہیں تو انہی کی آمین کے طفیل. اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے, ہم سب کو معاف کر دیجئے, ہمیں نیک بنا دیجئے. اللہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. اللہ ہم شرمندہ ہیں, ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں. اے رب کریم ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈال دیجئے, اپنے محبوب کی شریعت و سنت کا اللہ اتباع کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند لوگ
اگر چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ یہاں تو بہت سی بندیاں آئی ہیں. اللہ اگر ہماری نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمین کے طفیل آج اس پورے مجمع کو ایک بار اپنے پیار کی نظر سے دیکھ لیجئے, رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے, ایک نظر ڈال دیجئے. اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال ہے. میں اپنے دل کو کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ ہمارے دل بدل دیجئے, اللہ ہمارا دل بدل دیجئے, اللہ ہمارا دل بدل دیجئے. اللہ اس یونیورسٹی کو, اللہ اس یونیورسٹی کو ملت اسلامیہ کی اللہ ایک مکمل قیادت کے لیے قبول کر لیجئے. اللہ ایک ایک طالب علم کو, ایک ایک طالبہ کو, ایک ایک معلم اور ایک ایک معلمہ کو اے رب کریم ایک مثالی انسان بنا دیجئے, ایک مثالی انسان بنا دیجئے. اے اللہ ہم شرمندہ ہیں, اے اللہ ہم شرمندہ ہیں. صبح کو توبہ کرتے ہیں, شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے. ہماری مدد کر دیجئے, ہماری مدد کر دیجئے, ہماری مدد کر دیجئے. اے رب کریم ہم جس کیفیت کے ساتھ اس حال میں آئے تھے اللہ اسی کیفیت کے ساتھ باہر نکلنا نہیں چاہتے. ہم آئے تھے اپنے گندے دل لے کر, جانے سے پہلے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے, ہمارے دلوں کے دھبوں کو مٹا دیجئے, ہمارے دلوں کے دھبوں کو مٹا دیجئے. اللہ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے. اے رب کریم, اے رب کریم لٹیرے سڑکوں پر نکل کھڑے ہوئے ہیں. اللہ لٹیرے نکل کھڑے ہوئے ہیں. نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں, نہ بچوں کے دل محفوظ ہیں, نہ بچوں کی نگاہیں محفوظ ہیں. اللہ کچھ مدد کر دیجئے, ایمان دے دیجئے, تقویٰ دے دیجئے. اللہ دنیا بدلنے کے لیے بے چین ہے لیکن دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کے محبوب کی امت سو رہی ہے. اللہ ہمیں پھر سے کھڑا کر دیجئے, ہمیں جگا دیجئے, ہمیں بیدار کر دیجئے. ہمیں علم و آگہی عطا فرما, ہمیں شعور عطا فرما, ہمیں کشادہ دل عطا فرما. اللہ ہمیں بہت بڑا دل عطا فرما. اللہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نصیب فرما. اللہ ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ نصیب فرما. اللہ اس پروگرام کے لیے نہ جانے آپ کے کتنے بندوں بندیوں نے کب سے محنتیں کی ہوں گی, کب سے بھاگ دوڑ کی ہوگی, کتنا وقت اور کتنا مال لگایا ہوگا. اللہ ہم ان کا نام نہیں جانتے مگر آپ ان سب کا نام جانتے ہیں. اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما, ان کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ یہ یونیورسٹی اللہ کیسی میزبانی کرتی ہے. یہ معمولی سے طالب علم کو اعزاز بخشتی ہے, موقع دیتی ہے کہ یہ اپنا درد دل یہاں کے لوگوں کے سامنے رکھے. اللہ ان کے رتبے بلند فرما. اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ ایک آخری التجا اور ہے, ایک گزارش اور ہے. ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.